کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے، جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، اب گھر پہ آئے، بیٹے نے پوچھا، عبد الملک نے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک، عبد الملک نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن دین کی سمجھ دیکھو، بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی تمہارے چچا کی تجہیز و تکفین میں، مٹی دینے میں، نماز میں، غسل میں، کفن میں، قبر میں، رات گزر گئی، تھوڑا سونے جا رہا ہوں۔ فرمایا عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں، آپ روزانہ شکایتیں سنتے اور دور کرتے ہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے، دور کریے، ان کی شکایتیں سنیے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان چاہیے سونے، اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا۔ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دیے۔ پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، چاند ہو چکا ہے عید کا، بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے، تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی، میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے۔ ادھر بیوی آ گئی، کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پہن لیں گے، لیکن میرے بیٹے کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو۔ ارے بچوں کا دل ہوتا ہے نیا کپڑا اس کو لے دو۔ کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنی گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لینا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا، عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ ایک مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو، پہلے دے دو، ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے، ہمیں تنخواہ نہیں دینا۔ جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراغوں پر، آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی۔
عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے. 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو. او میری بیوی مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. پھر قرض نہیں لیا. صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے. یہ امیر المومنین ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے, جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکو. ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے, ٹربل ہو جائے, 4 گنا ہو جائے. جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے. ہم ذرا سوچے تو صحیح, یہ سودی کاروبار کرنے والے, سود اور پیاز کھانے والے, ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ رواہ الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود, ربا, سود, اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا, ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے, 1 روپیہ میں نہیں 54, اب تو نہیں دکھتی ہے. جس نے سود کا 1 درہم کھایا, درہم ربا, سود کا 1 درہم, یاکلہ الرجل وہو یعلم, جس نے کھایا جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا, بیاج سمجھ لیجیے گا, انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی, یہ جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا, تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 زنیۃ, 6 اور 30, 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36, 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ, چاہے وہ بازاری ہو یا جسم فروش, 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار, اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا نہیں 54 سود کی, یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ گیا. مولانا کیا ہو گیا ہے آج؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے, اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے؟ میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر, اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا, لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ, تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا, ارے باپ کیا, باپ کے باپ سے بھی لوں گا, تم کو کیا, تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا.
سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں، سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں، جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں، سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ۔ سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا۔ سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو، کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو۔ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح ماں کے ساتھ، مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا، تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی یہ سود اور پیاز کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں۔ مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانیں؟ نہیں مانو ہم تو بولتے ہی رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا۔ لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا، اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے، اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں، بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے، یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر بدبودار خون پیتا ہے، اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے، پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل دیتا، یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے، 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا، ان کو چوسا کرتے تھے، آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے۔ لا پیو خون کتنا پیتے ہو، پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے، پیو کتنا خون پیتے ہو، تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی، پیو کتنا خون پیتے ہو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم، بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ۔ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔
فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، اے میری بیوی، اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی، پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو، پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے، تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اگر تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے، آئندہ خیال رکھنا، اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے، میری فیملی کیوں نہ ہو، تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو، آئندہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے بتائیے، اور پھر آج ہم تصور کریں، زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے۔ ایک طرف حالات ایسے، صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو، یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا ہے، تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہتا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب، بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا، کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے میری بیوی، روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں کہاں پھنس گئی یہ وہ، تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے، تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو، تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے، چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے، کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے، اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی،
اس نے دو ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا اور پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا واہ، نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی، سن لی؟ کہا رے بیوی، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے دو ہی رکعت میں سن لی، تو ہم نے چار پڑھی بھی نہیں ہے۔ میرا رب اتنا مہربان، اس نے دو ہی میں سن لی، جب دو ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو چار پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے۔ تقویٰ کی زندگی اپنی بھریے، اپنے زندگی میں تقویٰ لائیے۔ میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے سیکھیے، ایک غلام نے کھجور لایا، کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا۔ غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں نے۔ کیا؟ پھر کہا رے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا، کہانت گڑی تھی میں نے۔ تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے، میرے دوست نے، تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے، اس کی بیوی کو۔ تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا، کہنے لگا رے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں، واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو۔ اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا، اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم ہے؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کریں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا بھی آپ سمجھیں؟ کہا پانی لاؤ، پانی پیا، اوفو 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے۔ پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ، 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا۔ اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ تھپا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ تھپا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ آج یہی سوچ بن چکی ہے ہماری، مال جہاں سے آ رہا آنے دو، حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر، میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ
نہیں کر سکتا ہے. بخاری کا وہ واقعہ اٹھاؤ. میری ماں بہنوں تم سنو, تمہارے لائق ہے واقعہ کہ ایک شخص ہے, اس کی بہن چچیری چچا زاد, اور چچا زاد بہن سے رشتہ جائز ہے, لیکن یہ لڑکا اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا, لیکن محبت ایک طرفہ تھی. اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے. ایک طرفہ محبت, اپنے چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا. اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی. ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا. پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار ہو گیا. اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے, دوا کا پیسہ نہیں ہے. وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے چچیرے بھائی یبنام میری کچھ مدد کر. اے میرے چچا کے بیٹے, تیری بہن اس وقت بہت پریشان ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے, اٹھنے کے قابل نہیں ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, میری کچھ مدد کر دے. اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ آئے میری چچیری بہن, ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں, اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے, مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے. ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا, لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی, آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی. اس کی نظر بچوں پر گئی, لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی. اللہ کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے, اس کے پاس آئی تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے. اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار, میرے بچے بھوکے, میں کیا کروں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے. تو مجھے کچھ درہم دے دے, مجھے کچھ دینار دے دے, ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی. اس نے خوشی خوشی دے دیا. یہ گھر چلی گئی. چونکہ شوہر بیمار تھا وہ سویا, اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا. جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, دروازہ کھولا, اس نے اپنی چچیری بہن کو دیکھا, اندر آنے کو بولا, یہ اندر جاتی ہے. اس نے کہا ذرا بستر پر آؤ, لیکن یہ لڑکی ڈر رہی ہے, یہ کانپ رہی ہے, یہ تھرا رہی ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا, اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابنام, آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر. حرام ہوں میں تیرے لیے, میں تیرے بہنوئی کی عزت ہوں, آج تک میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, میری مجبوری مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی ہے. ارے تو اللہ سے ڈر جا, جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے, قبر کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے. چند منٹوں کی لذت, چند منٹوں کا تلذذ, چند لمحوں کا انجوائے پوری زندگی کو کیوں تار تار کر رہا ہے, کیوں عذاب دار بنا رہا ہے. اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ یا ابنام, اے چچا کے بیٹے میرے قریب مت آ, اس مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام کر دیا ہے.